چاہے میرا بیان سنیں یا کسی عالم کا بیان سنیں، جو لوگ بھی علماء کو سن رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس دور میں کہ آپ کو سننے کی توفیق مل رہی ہے، جبکہ اس کا بظاہر دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں دنیا میں بھی اسی کا فائدہ ہے، دنیا کے مزے بھی ہیں اس میں، دنیا بھی بڑی تمیز سے اور سکون سے گزرتی ہے۔ میں اپنے بارے میں میں کوئی دیندار نہیں ہوں، اللہ بنا دے، لیکن دین کی طرف نسبت ہے۔ میں نے جتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ، جس کو لوگ آج کل ٹینشن کہتے ہیں کہ بھئی اتنے بچے، ماشاءاللہ 14 بچے، اور یہ حساب، اتنے گھر، گیس کے بل، 3 گھروں کے بجلی کے بل آ رہے ہیں، گیس کے بل آ رہے ہیں، یہ بھرو وہاں، پھر اور بچے کے کبھی یہ مسئلہ ہو گیا۔ آج صبح ایک بچی کو بخار تھا، 11:30 بجے گھر والوں نے بتایا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ۔ میں نے کہا 11:30 بجے میں نہیں لے کے جا رہا، پیناڈول کھلاؤ، ٹھیک ہے نا۔ 11:30 بجے میں سونے کے لیے لیٹا ہوں، بچے کی ڈاکٹر، وہ تو بچے ہیں تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہوں گی، تو خیر اللہ کا شکر ہے زیادہ طبیعت خراب نہیں تھی۔ تو یہ لوگ کیا بولیں گے، یار کتنی ٹینشن۔ تو ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں، ہمارے ایک رشتہ دار نے بھیجا، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل درست۔ کہتے ہیں جاپانیوں کو جو ہے نا، جاپانیوں کو، جیپنیز کو تازہ مچھلی کھانے کی عادت ہے، بالکل سمندر سے نکلی ہوئی تازہ۔ اب ظاہر ہے ایسی مچھلی کا بزنس تو نہیں ہو سکتا نا، بزنس کے لیے تو آپ لانچ میں جاتے ہیں، ٹن و من مچھلی نکال کے آتے ہیں، فریز کرتے ہیں، پھر وہ 1 مہینے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے بکتی ہے۔ تو جیپنیز کو شوق تھا کس کا؟ تازہ مچھلی کا۔ تو تاجروں نے سوچا کہ بھئی ایک حل تو یہ ہے کہ مچھلی کو یعنی لانچوں میں ہی برف لے کے جاؤ یا ڈی فریزر، تو مچھلی پکڑتے ہی کس میں ڈال دو؟ لانچ میں ڈال دو۔ تو جب یہ ہوا تو شروع میں تو یہ چلا، لیکن جیپنیز کو وہ فروزن مچھلی میں بھی مزہ نہیں آیا۔ ظاہر ہے فریز ہونے کے بعد بھی گوشت کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، اب تاجروں نے کہا یار یہ مزہ نہیں آ رہا، دماغ لڑایا وہ جاپان کے تاجر۔ تو انہوں نے دوسرے طریقے سوچے کہ بھئی مچھلیوں کو لا کے ٹب میں ڈال دیا جائے پانی میں، اور جیسے ہوٹلوں میں جو تالاب ہیں ان میں ڈال دیا جائے، ان کو خوراک دی جائے، جس کسٹمر کو مچھلی چاہیے بھئی یہ تازہ مچھلی نکالی، پکائی، کھائی۔ لیکن اس کا بھی ٹیسٹ چینج ہو جاتا تھا، کیونکہ سمندر میں مچھلی جس اسپیڈ سے دوڑتی ہے، وہ ٹب میں آنے کے بعد اتنی محدود جگہ پہ اس کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے، صحیح ہے نا، اور وہ اس میں فریشنس اور تازگی نہیں رہتی، نیچرل ماحول میں نہیں ہے نا۔ 1 مہینے سے ٹب میں ہے تو یہاں سے وہاں گئی، وہ چربی چڑھے گی، اس کے اوپر فیٹ کچھ بھی ہوتا ہے، ٹیسٹ میں وہ مزہ نہیں تھا جو سمندر سے تازہ نکالی ہوئی مچھلی میں تھا۔ اب جاپان کے لوگ وہ تاجر پریشان ہوئے، یار اس کے بھی بات نہیں بن رہی، لوگ اتنی اسپیڈ سے کھا نہیں رہے ہیں تو کیا کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بھئی ہوٹلوں میں بڑے بڑے تالاب بناؤ اور مچھلیاں لا کے چھوڑو، اور ایک شارک مچھلی بھی چھوڑ دو اس میں۔ کیا کرو؟ بولو بھائی، شارک مچھلی۔ تو شارک مچھلی یہ کرے گی، شارک مچھلی تو شکار کرتی ہے، وہ چند ایک مچھلیاں تو کھا لے گی، یہ نقصان تو ہوگا، لیکن باقی مچھلیوں کو متحرک رکھے گی، باقی مچھلیاں ہر وقت اس سے بچنے کے لیے ان کی موومنٹ اسی طرح ہوگی جیسی سمندر میں ہوتی تھی۔ یہ نتیجہ بڑا شاندار نکلا، اور مچھلیاں بالکل فریش اور تازہ، بالکل وہی ٹیسٹ جو کہاں تھا، سمندر۔ تو اگر آپ بھی بالکل فریش اور تازہ رہنا چاہتے ہیں تو گھر میں 1 عدد بیوی، بولو بھائی، رکھ لیں آپ، جو ہر وقت آپ کے تعاقب میں لگی ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ادھر کیوں گیا تھا، ادھر سے کیوں آ رہا ہے، وہاں کیوں جا رہا ہے، ادھر کیوں جا رہا ہے، انڈے لینے بھیجا تھا کیوں نہیں لے کر آیا، دہلی لینے بھیجا تھا کیوں نہیں لے کر آیا، میری اماں کو کیوں نہیں پوچھا، اور آدمی بھاگتا رہے ہر وقت۔ تو آپ سوچو جس کے گھر میں 1 شارک مچھلی ہو وہ اتنا فریش ہوگا جس کے گھر میں 3 یا 4 ہوں، وہ تو موٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک چٹکلا ہے، اس کو خواتین پریشان ہوتی ہیں، ہمیں کیا کیا مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، آپ کی تعریف ہو رہی ہیں کہ مرد کو فریش رکھنے کا آپ بہترین ذریعہ ہیں۔ دیکھو کنوارے آدمی کیسے سست پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، اٹھ ہی نہیں رہے ہوتے، باپ کے کہنے سے کون اٹھتا ہے بھائی آج کل بستر سے، ابا کی کون سنتا ہے، تو ایک دم شادی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھو، ایسا فریش ہو جائے گا، ادھر جا رہا ہے ادھر آ رہا ہے۔ تو میں لوگوں کو جب دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ یار تمہاری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور اتنی ٹینشن
اتنی ٹینشنوں میں. اور اللہ کا شکر ہے, میرا کمال نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. اصل میں تو آخرت ہے اصل, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا. اتنا اللہ نے خوش رکھا ہوا ہے, اتنا خوش رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی غم نہیں ہے ہمیں. جو غم لوگوں کو ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں, ہمارے بھی مسائل ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں مسائل آپ حل کرتے ہیں. میں نے کہا اس مسئلے میں تو میں خود مبتلا ہوں, میں آپ کا مسئلہ کیسے حل کروں. جو نارملی گھروں میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں سب کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں. سارے مسئلے ہمارے بھی حل نہیں ہوئے. تو میں کہتا ہوں یہ جو ہم پاکستانیوں کو جو غم ہے نا, تھوڑے دن کے لیے گوروں کو دے دو, وہ سارے خودکشی سے مر جائیں گے. یہ بارش جو کراچی میں ہوئی ہے اس کے بعد جو حشر ہوا, یہ گوروں کو دے دو, بچے گا کوئی بھی نہیں بچے گا. سارے مرمرا کے ویسی گٹر دھلے ہیں بارش میں. کراچی میں جو بارش ہوتی ہے نا اس کا بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے, گٹر دھل کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. میں نے پرسوں جو یعنی چند دن پہلے جو بھی بارش ہوئی نا, بہت تیز بارش بہت تباہی بارش ہوئی ہے کراچی میں, اس میں نے دیکھا, میں تو نہاتا ہوں اکثر بارش میں دیکھتا ہوں, تو میں نے یہ دیکھا کہ جتنے گٹر تھے نا گلی محلے میں سارے ابل رہے ہیں, کالا پانی نکل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں کالا پانی چل رہا ہے. بہت تیز بارش ہوئی تھی, آپ کو پتا ہے بہت ہی زیادہ ہو گئی, یعنی کراچی میں تصور سے زیادہ بارش ہوئی ہے ابھی چند دن پہلے. تو اتنا گٹر کا پانی کالا نکل کے صاف پانی آنا شروع ہو گیا. حقیقت ہے. میں نے لوگوں سے کہا, میں نے کہا خوشخبری کی بات یہ ہے کہ گٹر دھل کے صاف ہو گئے یار, جو کام قیامت تک نہیں ہو سکتا تھا. تو چلو گلی محلے صاف نہیں ہوئے, گٹر تو الحمدللہ صاف ہو گئے. اب اگر کوئی گٹر میں نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے. آج کل صاف پانی چل رہا ہے گٹروں میں, اس سے پہلے کہ دوبارہ گندا ہو جائے. تو بتاؤ جن کی بارشوں میں گٹر دھلتے ہو, گورے اس ماحول میں زندہ رہیں گے؟ تو خیر یہ تو ایک مزاح ہے, لیکن حقیقت یہ مزاح نہیں ہے کہ گٹر دھلے ہیں, یہ حقیقت ہے. گٹر واقعی دھل کے صاف ہوئے ہیں, یہ مزاح نہیں کر رہی, حقیقت ہے. اب آپ گٹر کے ڈھکن ہٹا کے دیکھیں, کالا والا نظر نہیں آئے گا آپ کو, اس میں بالکل صاف ستھرا صاف پانی نظر آئے گا آپ کو. اتنا پانی بہا ہے نا گٹروں سے نکل کے گیا ہے. تو یہ مزاح ہے کہ وہ انگریز زندہ نہیں رہیں گے, لیکن حقیقت ہے کہ جو ٹینشنیں یہاں ہیں اس کے باوجود امیدیں ہیں. کیونکہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسافر خانہ. ایک ویژن ہے, ایک اصل ہدف ہے. ہمارے ایک بڑے زبردست دوست ہیں سلیمان احمد صاحب, بڑے زبردست آدمی ہیں. انہوں نے آج ایک واقعہ سنایا کہ گورے کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے نا, کوئی ویژن ہی نہیں ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں تم کس کے لیے جیتے ہو, کوئی کہے گا میں اپنی فیملی کے لیے جیتا ہوں, کوئی کہے گا میں اپنے کنٹری کے لیے جیتا ہوں, کوئی کہے گا میں اپنے باپ کے لیے جیتا ہوں, کوئی کہے گا میں اپنے دوست کے لیے جیتا ہوں. فلموں میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے, میں فلاں کے لیے جیتا ہوں, میری زندگی تم. مسلمان جو حقیقی معنوں میں کو اس سے پوچھو بھائی, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور میری موت سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لہذا اس وقت تک جئیں گے جب تک اللہ جینے کا حکم دے گا. جب اللہ مرنے کا حکم دے گا تو کیا کریں گے؟ مر جائیں گے. جب اللہ میدان جنگ میں لڑ کے شہادت کا حکم دیتا ہے تو شہادت مطلوب ہو جاتی ہے نا. تو زندگی بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. موت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ایک صحیح ہدف ہے. تو دائیں بائیں درمیان میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ زندگی کے ضروری لوازمات ہیں, وہ اصل ہدف نہیں ہے. جو فیملی کے لیے جیتا ہے اس کا مطلب فیملی کسی دریا میں ڈوب کے ختم ہو گئی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں اور کوئی ان کا خاندان میں اور کوئی بندہ تھا نہیں, یا تو بچھڑ گئی ہوں گی.